معاملہ جس طرح اب حالات نظر آ رہے ہیں کٹھن ہوتا نظر آ رہا ہے سلمان ابھی صاحب اب معافی کی کوئی گنجائش باقی ہے اب بھی فرد جرم کے فیصلے کے بعد ظاہر ہے یہ ایک قانونی نقطہ ہے لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں جس طرح جمیل احمد خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کیا یہ عمران خان صاحب کی انا کا معاملہ ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت مقبول لیڈر ہیں اس لیے وہ معافی نہیں مانگنی چاہیے تو انہوں نے پچھتاوے ندامت اور افسوس کا اظہار جیسے الفاظ کا استعمال کیا وہ سمجھتے ہیں یہ کافی تھے ورنہ غیر مشروط معافی مانگتے معاملہ حل ہو جاتا؟ دیکھیے منیر ملک نے اور مخدوم طارق صاحب نے جو وہاں دلائل دیے انہوں نے تو بڑے واضح کہہ دیا تھا کہ اس کیس کو آج ختم کر دیا جائے اور یہاں تک بھی کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ عمران خان کے اوپر توہین عدالت لگے جتنا ان کو ہم نے ریلائزیشن کروانی تھی وہ ہم کروا چکے ہیں لیکن کیونکہ عدالت کا فیصلہ سب سے زیادہ احترام کا ہوتا ہے تو عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے اوپر فرد جرم لگے گی۔ اب فرد جرم لگنے کا مطلب یہ نہیں ہے پہلی بات تو یہ کہ کوئی جرم ثابت ہو گیا ہے اور عمران اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیس آگے چلے گا کیس ختم نہیں ہوا ہے۔ عمران خان صاحب اور ان کی وکلا کی ٹیم جو ہے وہ اس کیس کو فائٹ کرے گی اور جو اس کیس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ آگے جا کے پتہ چل جائے گا لیکن بہت سے لوگ جو آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کوئی عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ ڈیو ہو چکی ہے، میں ابھی ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں پری میچور بات ہے یہ ایک بات اور دیکھنا ہوگا کہ جب یہ فرد جرم لگے گی ابھی دیکھیں نا فرد جرم لگنی تو شہباز شریف صاحب پہ بھی تھی حمزہ شہباز پہ بھی لگنی تھی اور کتنے مہینے گزر گئے ہیں کتنے عرصہ گزر گیا ہے لیکن وہ فرد جرم نہیں لگ رہی لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ان کے لیے اس وقت کا جو حکمران طبقہ ہے وہ سیاسی بنیادوں پر تو عمران خان کو ڈیل نہیں کر پا رہا اور سیاست کے اندر وہ اس وقت عمران خان کے سامنے زیرو نظر آتے ہیں۔ اب ان کی جو واحد ہوپ ہے وہ یہی ہے نا کہ عمران خان کو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اندر لایا جائے گھیرا جائے اور اسی ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اندر ہی عمران خان صاحب کو آؤٹ کیا جائے۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود بھی ماشاءاللہ بہت سپیس دے دیتے ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر ان کو ٹیکنیکل گراؤنڈ میں پھنسایا جائے جی وہ خود موقع دیتے ہیں نا جی اور اس موقع دینے سے پھر حکومت کے لیے بھی اقرار نکل آتی ہے کہ شاید ان کو لگتا ہے کہ یہ گیم جو ہے ہم عدالت کے کندھوں پر بندوق رکھ کے جو ہے وہ چلا سکتے ہیں اور عمران خان آؤٹ ہو سکتے ہیں تو یہ خود عمران صاحب کو بھی ریئلائزیشن ہونی چاہیے اور کورٹ نے بالکل درست کہا ہے کہ صرف عمران خان نہیں بلکہ کوئی بھی پولیٹیشین اور اس فیصلے کے بعد آپ دیکھیے گا اب باقی تمام پولیٹیشنز کو بھی بڑا اپنے آپ کو سینسیٹیو ہونا پڑے گا ذرا میچورٹی دکھانی پڑے گی جوڈیشری کے بارے میں کوئی کامنٹ کرتے ہوئے جس طریقے سے مریم صاحبہ نواز شریف صاحب فضل الرحمان صاحب اور باقی لوگ گفتگو کرتے ہیں اب اس گفتگو اس فیصلے کے بعد یا اس فیصلے کی جو پروسیجر چل رہا ہے اس کے بعد اب ان کو بھی محتاط ہونا پڑے گا ایک بات۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے جیسے بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر غیر مشروط معافی مانگ لیتے تو معاملہ ختم ہو جاتا۔ یہ کس نے کہا کہ معاملہ ختم ہو جاتا؟ دیکھیے آپ نے پھر سرنڈر کر دیا نا اب آپ نے اپنا جرم تسلیم کر لیا جب آپ معافی مانگیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ سے جرم ہو گیا ہے اب آپ اس کی معافی مانگ رہے ہیں اب یہ عدالت کی ثوابدید ہے کہ وہ معاف کریں یا نہ کریں کیونکہ طلال چودھری صاحب نے بھی معافی مانگی تھی نا نہال ہاشمی صاحب نے بھی معافی مانگی تھی نا ان کی تو معافی قبول نہیں ہوئی تھی تو عمران خان صاحب اس وجہ سے وہ لفظ معافی اپالوجی جو آپ کہنا چاہتے ہیں بہت سے لوگ اس کے لیے وہ ریلیکٹنٹ تھے ان کا خیال تھا کہ پہلے ہی بہت سے لوگ ان کو ٹیکنیکل گراؤنڈ میں لیگل گراؤنڈ میں آؤٹ کرنا چاہتے ہیں اگر وہ لفظ معافی کا استعمال کریں گے تو ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا اور جب وہ سرنڈر کرنا پڑے گا تو شاید ان کے خلاف یہ ہتھیار استعمال ہو سکتا ہے اس لیے میرے نزدیک عمران خان صاحب نے وہ لفظ استعمال نہیں کیے جو شاید ان کی قانونی ٹیم میں خاور صاحب بھی کہہ رہے تھے شاید حامد خان بھی کہنا چاہتے تھے اور بہت سے لوگ کہنا چاہتے تھے لیکن عمران خان ہے کیونکہ وہ کسی کی ایڈوائس تو لے سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ وہ اس ایڈوائس پر عمل بھی کرے۔ اب اس کی پرائس کیا نکلتی ہے اس کی کیا قیمت ہوگی وہ عمران خان کو پے کرنی پڑے گی جب وہ فرد جرم کی طرف جائیں گے اور دیکھنا ہوگا ان اگلے 2 ہفتوں کے اندر جو پاکستان کی پولیٹکس کے ڈائنامکس ہیں وہ کیسے تبدیل ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا آج ہی حیران کن فیصلہ آ گیا الیکشن کمیشن کا اور سارے ضمنی انتخابات پوسٹ پون کر دیے۔ اب سوال یہ ہے کہ جہاں الیکشن ہونے تھے وہاں تو سیلاب نہیں آیا تھا اچھا اب اگر یہ سیلاب کی وجہ سے ملتوی ہوئے ہیں تو پھر وہ سوال ہوتا ہے کہ سیلاب کہاں تھا اور اگر یہ فیصلے اس کے پیچھے سیاست ہے اور عمران خان کا خوف ہے کہ کہیں وہ دوبارہ جیت نہ جائیں اور ان کا ایک پولیٹیکل نیریٹو ریبلڈ نہ ہو جائے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری سیاست اگلے 2 ہفتوں میں ہونی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو عمران خان نے باہر نکل کے کہا ہے نا جی کہ جو بھی ہو جائے میں تو نہیں بیٹھوں گا اس حکومت کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ اور PMLN کے ساتھ تو جو لوگ ان کو بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں۔